अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट सरताशा गुल और मैं पेश करने जा रही हूँ साइमा बख्तियार के नावल मखनस के एपिसोड नंबर 5। आयशा को गए 2 दिन गुजर गए। मुगीस के गुना पर पर्दा पड़ गया। ना फरवा को पता चला ना ही फिज़ा को। वो भी मुतमईन हो गया। चलो जल्दी से गाड़ी से उतरो। मुगीस ने 7 साल हानिया को इशारा किया। फरवा गाड़ी से उतरकर अंदर की तरफ बढ़ गई थी, लेकिन वो नन्ही परी अभी और घूमना चाहती थी। बाबा और ना, बस थोड़ा सा और। वानिया रोने वाली शक्ल बनाए मुगीस की जान खाने लगी। कल आपका स्कूल है, चलो शाबाश, मुगीस ने प्यार से उसे समझाया। वो बुरा सा मुंह बनाती गाड़ी से उतर गई। मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ, आप अंदर चलो। मुगीस उसे आवाज़ देकर गाड़ी साइड में पार्क करने लगा। वानिया अंदर जाने की बजाय गुस्से में अपार्टमेंट के मेन गेट से बाहर निकल गई। मुगीस गाड़ी पार्क करके पलटा तो उसे बाहर जाता देख पीछे ही चला आया। क्या बात है वानी, कल स्कूल जाना है ना? जिद ना करो। वो उसे 8 कदम के फासले पर था। मैंने कहा था ना बाबा, मुझे और घूमना है। बाबा की आवाज़ सुनकर वानिया ने अपनी स्पीड मज़ीद तेज़ कर दी। रुको वानिया, आगे रोड पर ट्रैफिक है। मुगीस फिक्रमंद हुआ। वो जितना तेज़ कदम बढ़ा रहा था वानिया उससे तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। वो चलते चलते अपार्टमेंट से दूर निकल आए। रात ज़्यादा हो चुकी थी। ये इलाका मगरिब के बाद ही सुनसान हो जाता था। वानिया, मुगीस ने फिर आवाज़ दी। वो ना रुकी। जाओ, नहीं आता मैं तुम्हारे पीछे। वो रुक गया। वानिया चलती रही। दोनों के दरमियान 20 कदमों जितना फासला बढ़ गया। पलक झपकते ही एक ब्लैक कार वानिया के करीब रुकी। दरवाज़ा खुला, उसे अंदर खींचा गया और गाड़ी फुल स्पीड में नज़रों से ओझल हो गई। बस सेकंडों का खेल था। मुगीस को समझने में लम्हे लगे। वो वानिया को बचाने के लिए भागा, बहुत तेज़ भागा। न रुका न पीछे पलटा, बस भागता चला गया। अपनी बेटी के लिए, अपनी इज्जत के लिए उसका भागना कोई काम न आया। गाड़ी जा चुकी थी, वानिया जा चुकी थी। वो भागते भागते किसी चीज़ से टकरा कर गिरा। एक दिलदोज़ चीख उसके हलक से बरामद हुई। उसे याद आया 2 रातों पहले वो मजलूम औरत अपनी इज्जत के लिए, अपनी औलाद के लिए एक हाथ में बच्चा उठाए, दूसरे में अपनी चादर लिए वो भागी थी, बहुत तेज़ भागी थी। वो मुगीस से बचकर भागी थी। आज वो भागा था मगर हार गया था। क्या हर फहाश वीडियो सिर्फ इसके मोबाइल में ही चलती थी? उस जैसे और भी बहुत से लोग थे जो अपने नफ्स के गुलाम हो चुके थे। क्या सिर्फ वही था जो अकेली औरत का फ़ायदा उठाना चाहता था? यहाँ तो भीड़ों का राज था। अकेली औरत हो या बच्ची, क्या फ़र्क पड़ता था? वो ज़ारो ख़तार रो रहा था। या अल्लाह, जैसे तूने आयशा को मुझसे महफूज रखा, ऐसे ही मेरी बच्ची को उनसे महफूज रखना। वो हाथ उठाए बिलख रहा था। आज वो उस रात वाला ताकतवर मुगीस नहीं था। आज वो एक बेटी का कमज़ोर बाप था। वक्त का चक्कर घूमा था। जो उसने दूसरी औरत के लिए सोचा वही दूसरे मर्द ने उसकी औरत के लिए सोचा। तो फिर रोना काहे का था? वावेला कैसा? जब रास्ते में गंदा पानी बहता है ना, तो वो रास्ते को ही गंदा नहीं करता, बल्कि उसकी गंदगी कभी आपके जूतों से तो कभी आपकी गाड़ी के पहियों से घर के अंदर तक आती है। तब सब मिलकर उस गंदगी को ख़त्म करने के लिए कदम उठाते हैं। ऐसे ही जब किसी माशरे में फहाशी फैलती है या बेहयाई जन्म लेती है, तो ये किसी न किसी रास्ते हमारे घरों में भी दाखिल हो जाती है। कभी मोबाइल के ज़रिए तो कभी टीवी के, कभी मैगजीन के ज़रिए तो कभी फैशन के नाम पर। सबको मिलकर इस गंदगी को ख़त्म करने के लिए भी कदम उठाना पड़ेगा। मगर हमारा अलमिया ये है कि जब तक खुद पर नहीं बीत जाती, हम गफलत की नींद सोते रहते हैं। मुगीस ने लड़खड़ाते कदमों से वापसी का सफ़र तय किया था। फरवा अपार्टमेंट के दरवाजे पर उनकी मुंतज़िर खड़ी थी। कहाँ रह गए थे आप? और वानिया कहाँ है? फरवा ने मुगीस के पीछे झाँका। वानिया नहीं थी। मुगीस होते हुए भी नहीं था। फरवा ने उसे झिंझोड़ा। बताए कहाँ है वानी? वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो दिया। आमिर, अरे आमिर, कब तक तेरा काम मैं करती रहूँगी? जल्दी शादी कर। आमिर की अम्मा के घर के कामों से जान जाती थी। आयशा के आने के बाद तो वो पानी भी बैठी जगह पीती थी। आयशा के लिए घर के सारे कामों के साथ साथ उनके नखरे भी झेलती, ताने भी सुनती और उफ तक ना करती। अम्मा, वो ऑफिस में काम करती है मेरे साथ, नायला, बहुत अच्छी लड़की है, बस उसका नुक्कड़ टूट गया था। शायद लड़के वाले अच्छे नहीं थे। उसने खुद मुझसे शादी का कहा है। आमिर ने नाशा करते हुए बात छेड़ दी। देख आमिर, बस घर के काम करने वाली हो, मुझसे नहीं होता ये सब। अम्मा ने रजामंदी जाहिर कर दी। हाँ अम्मा, तुम फिक्र ही न करो, सादगी से निकाह पढ़ा लेता हूँ मैं बस। वो हथेली पर सरसों जमाने लगा। हाँ ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। वैसे भी वो मनूस मारी मोहल्ले में बदनाम कर गई। पूरे अच्छा ही है खामोशी से निकाह हो जाए। अम्मा ने आयशा को कोसा। आयशा को गए 2 दिन ही गुजरे थे। आमिर ने फिर सहरा सजा लिया था। सादगी से निकाह पढ़वाकर नायला ने घर में आयशा की जगह ले ली थी। वह नायला थी, आयशा नहीं। बस वक्त का अपना ही चक्कर चलता है। वक्त की चक्की जब पीसती है तो बारीक से बारीक को भी बारीक कर देती है। वक्त की चक्की ने ऐसा ऐसा चलना शुरू कर दिया था। करीबी एक फैमिली अपनी गाड़ी इंतज़ार में। आयशा हिम्मत करके उनके पास गई। बोलो बेटी, कोई काम है? आयशा को खड़ा देखकर एक खातून शफीक लहजे में
ایک شفیق لہجے میں کہتی اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی وہ مجھ سے پتہ گم ہو گیا ہے میرے چاچا کا، اور فون بھی ڈیڈ ہو چکا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ عائشہ نے ہمت کر کے اپنا مسئلہ بتایا۔ وہ تو بیٹی کیا تمہیں علاقے کا نام بھی یاد نہیں یا فون نمبر جس سے رابطہ ہو سکے؟ میرے فون سے کال کر لینا۔ خاتون نے اسے پریشان دیکھ کر حل پیش کیا۔ نہیں کچھ یاد نہیں۔ عبداللہ کو کاندھے پر لیے وہ ایک ہاتھ سے اس کی کمر چلا رہی تھی، پریشانی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ بیٹا کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہونے والا ہے، تم اکیلی ہو، بہتر ہے جلدی کوئی حل ڈھونڈ لو۔ یہاں اسٹیشن سے قریب میں بہت سے ہوٹل ہیں، تم ایک رات وہاں ٹھہر جاؤ، کل صبح اٹھ کر تلاش شروع کرنا، جب تک تمہارا فون بھی چارج ہو جائے گا۔ خاتون نے اسے آسان راستہ دکھایا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، عائشہ کے پاس یہی ایک واحد راستہ تھا۔ فون چارج ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، کیونکہ فون میں صرف فضا اور صابر بھائی کا نمبر تھا جن سے اب وہ رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن دن کی روشنی میں وہ چاچا کے گھر ڈھونڈنے کی کوشش آسانی سے کر سکتی تھی۔ عائشہ جلد ہی ایک مناسب ہوٹل کے ریسپشن پر کھڑی تھی۔ اس نے اگلی شام تک کے لیے کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کراچی کے مقابلے میں یہاں رات جلدی ڈھل جایا کرتی تھی۔ کمرے کو لاک کرنے کے ساتھ ساتھ اب کی بار اس نے اندر سے کنڈیاں بھی چڑھا دی تھی۔ یہ ایک درمیانی درجے کا ہوٹل تھا۔ عائشہ کے پاس زیادہ پیسے نہیں تھے، وہ عامر سے لیے ہوئے پیسے پر گزارا کر رہی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے، خرچ کرنے پر آؤ تو خارون کا خزانہ بھی کم پڑ جاتا ہے۔ وہ بہت دیکھ کر پیسہ خرچ کر رہی تھی۔ اس عبداللہ کا علاج کروانا تھا، یہی اس کی زندگی کا اولین مقصد تھا۔ وہ رات بہت کٹھن تھی، بہت طویل، ذرا ذرا سی دیر میں اس کی نظر گھڑی کی سوئیوں پر پڑتی۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ وقت مشکل ہو تو کانٹے نہیں کٹتا، اور اگر اچھا ہو تو ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ ہر آہٹ پر وہ چونک جاتی، کبھی لگتا کوئی دروازہ کھل رہا ہے تو کبھی لگتا کوئی دستک دے رہا ہے۔ عجیب عجیب وہم دل کو ستا رہے تھے۔ مقیس نے جو کیا وہ اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ رات دھیرے دھیرے اپنی رفتار سے دن کو چھونے کی خواہش لیے سرک رہی تھی۔ وہ بستر پر عبداللہ کو گود میں سلائے صبح جلدی ہونے کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب خوف غالب آ جائے تو سب سے برا رات کا اندھیرا معلوم ہوتا ہے۔ مشکل کوئی بھی ہو، رات کی تاریکی کسی بھیانک خواب کی مانند لگتی ہے۔ کب آنکھ کھلے اور کب خواب ختم ہو، کب سورج نکلے اور چارچو روشنی پھیل جائے۔ اللہ اللہ کر کے خطرہ خطرہ رات بیتی تھی۔ سورج کی کرنوں نے عائشہ میں نئی جان پھونکی۔ وہ رات بھر جاگنے کے باوجود صبح ہوتے ہی ہوٹل سے نکل گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا وانیہ کہاں گئی ہے۔ فروا پولیس والوں نے رسمی سی کارروائی کی ہے، روز کئی بچے لاپتہ ہوتے ہیں، کس کو ڈھونڈیں، بس یہی کہہ کر جان چھڑوا رہے ہیں۔ مغیث کی حالت ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا مطلب لاپتہ؟ وہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اغوا ہوئی ہے؟ فروا کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ دنیا والوں نے آ کر دنیا داری نبھانی تھی، کوئی ہمدردی کر گیا، کسی نے ترس کھایا، کسی نے لفظوں کے نستر چبوئے۔ نکلے ہی کیوں تھے اتنی رات میں؟ بچی کو اتنا بگاڑا کیونکہ غصے میں دروازے سے نکل گئی؟ چھوٹے کپڑے پہنائے ہوں گے، آج کل تو ماں باپ ہی عزت کا پاس نہیں، بچوں کو کیا کہیں۔ دنیا کی وہی باتیں، آس پاس کے لوگوں کی نظریں، رات سے صبح اور صبح سے شام، وقت کسی کے لیے کبھی رکتا نہیں، سو ان کے لیے بھی نہیں رکا۔ وانیہ کو اغوا ہوئے ایک دن بھی گزر گیا۔ کہاں ڈھونڈتے، کہاں کھوجتے، نہ کوئی دشمنی، نہ کوئی تعلق۔ یہاں تو میڈیا بھی اتنی ہی کوریج دیتا ہے جو ریٹنگ دلواتا ہے، ورنہ کتنے ہی بچوں کے ماں باپ صبر کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ مغیث کو رہ رہ کر عائشہ کی التجا کرتی آنکھیں یاد آ رہی تھی۔ کیا مکافات عمل اتنی جلدی بھی ہو سکتا ہے؟ کیا میری بیٹی میرے گناہ کی سزا کاٹ رہی ہے؟ عائشہ کی سسکیاں شاید فرش سے عرش تک کا سفر جلد طے کر گئی تھیں۔ وہ مظلوم تھی، اور مظلوم کی تو آہ ہی کافی ہوتی ہے۔ نہ عائشہ پلٹی تھی، نہ فروا کو پتہ چلا تھا، نہ ہی فضا آپا نے کوئی سوال کھڑا کیا، لیکن رب نے دیکھا تھا۔ ہاں کوئی نہیں دیکھتا مگر اللہ تھا، بس وہی تو ہے جو جانتا ہے دلوں کے بھید، ابن آدم کی نیت، اندھیروں کے اسرار، راتوں کے گناہ، اندھیری رات میں کالے پہاڑوں کے درمیان چلتی کالی چوٹی کی چال، بس وہ جانتا ہے۔ ہاں وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر وہ آ رہا ہے، وہی خدا ہے جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کر باتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے،
وہی خدا ہے۔ وہ بچپن سے کسی رٹے طوطے کی طرح رٹا لگایا آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ آج وہ صادق دل سے ایمان لے آیا۔ ہم اپنے بچوں کو صرف رٹواتے ہی تو ہیں، یقین نہیں کرنا سکھاتے، اور جب یقین آتا ہے تب تک وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ اسے بھی آج یقین آ گیا تھا۔ کہیں نہیں ملی میری بہن صابر، چلی گئی وہ۔ فضا اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی تھی۔ اچھا ہوا چلی گئی، ورنہ زندگی بھر اس کے اور اس کے پیدا کردہ نمونے کو بھگتنا پڑتا۔ صابر کے دل میں سینے کی جگہ پتھر نے لے لی تھی۔ خدا کا خوف کرے صابر، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس حال میں ہوگی۔ فضا صابر کے خیالات جان کر کانپ گئی۔ زیادہ مجھے خوف ہے، خدا نہ دلاؤ۔ اگر اپنی بہن کو ڈھونڈنے کی حماقت کر کے سکون مل گیا ہو تو ذرا گھر پر دھیان دو، میرے کپڑے استری نہیں ہوئے ہیں، تمہیں ذرا ہوش نہیں؟ صابر نے اسے ہی باتیں سنا ڈالیں۔ آنسوں کو حلق میں اتارتے فضا نے گھر کے کام شروع کر دیے۔ وہ کہاں ڈھونڈتی، اور اگر عائشہ مل بھی جاتی تو صابر کو اس کے اوپر کبھی رحم نہ آتا، وہ کبھی عائشہ کو پناہ نہ دیتا۔ فضا کے پاس صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نائلہ میرا ناشتہ بنا دو۔ عامر شادی کے اگلے ہی دن نائلہ کو اٹھاتے ہوئے بولا۔ عامر کیا ہو گیا ہے؟ کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، نائلہ بے چارگی سے بولی۔ نائلہ امی کی طبیعت خراب ہے، پلیز اٹھ جاؤ نا۔ عامر نے پیار سے منانے کی کوشش کی۔ تو باہر سے کر لینا ناشتہ، اور سنو لائٹ بند کرتے جانا۔ نائلہ نے عامر کا تکیہ اٹھا کر اپنے منہ پر رکھ لیا۔ عامر لائٹ بند کرتا کمرے سے نکل گیا۔ بیٹا کب سے انتظار میں بیٹھی ہوں، نائلہ کب ناشتہ بنائے گی؟ باہر آتے ہی اس کا سامنا اماں سے ہو گیا۔ اماں بھی وہ سو رہی ہے، تم خود بنا لو نا اپنا ناشتہ، بزارگی سے کہتا وہ جا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے آنے والے دنوں میں اب ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ نائلہ تھی، عائشہ نہیں۔ بیٹی کہاں جانا ہے؟ ایک ضعیف ٹیکسی ڈرائیور نے اسے روڈ پر کھڑا دیکھ کر پوچھا۔ عائشہ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا، سفید داڑھی، چہرے پر ملائمت، لہجے میں شفقت۔ عائشہ کو ان میں اپنے باپ کا عکس نظر آیا۔ مرد، وہ اس لفظ سے بھی خوف کھانے لگی تھی، لیکن اس ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کر اسے ذرا بھی خوف نہ آیا۔ جی مجھے جانا ہے، مگر پتہ گم ہو گیا۔ بنا جھجکے اس نے اپنی پریشانی بیان کی۔ کوئی تو نشانی ہوگی بیٹی، بہت پہلے میں اپنے ابا کے ساتھ آئی تھی جب لاہور ایسا نہیں تھا، یہاں تو سب بدل گیا ہے، اسی لیے کیا نشانی بتاؤں یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بیچارگی سے بولی۔ بیٹی میں 20 سال سے ٹیکسی چلا رہا ہوں، تمہیں کوئی چھوٹی سی بھی چیز یاد ہو تو بتاؤ، کوئی جگہ جو اس کے آس پاس ہو، مشہور ہو، کوئی درگاہ، کوئی مسجد، کوئی پارک یا کوئی ہوٹل۔ اللہ نے چاہا تو میں تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دوں گا۔ مجھے بس ایک ہی بات یاد آ رہی ہے، میں جب چچا کے گھر آئی تھی تو انہوں نے مجھے اپنے محلے کی مشہور خلیفہ کے نان کھلائے تھے، اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں، میں بہت چھوٹی تھی نا جب۔ عائشہ کو اس سے زیادہ کچھ یاد نہیں۔ ڈرائیور دھیرے سے مسکرایا تھا۔ بیٹی خلیفہ کے نان صرف تمہارے چاچا کے علاقے میں ہی نہیں، پورے لاہور میں مشہور ہیں، بیٹا میں تمہیں وہاں تک لے چلتا ہوں۔ عائشہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر میں وہاں تک پہنچ گئی تو اس سے آگے انہیں ڈھونڈنا مشکل نہیں۔ وہ پرجوش ہوئی، یہ اتنے دنوں میں پہلی بات تھی جس پر اس کا دل خوش ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ منظر بدلنا شروع ہوئے تھے، وہ تھوڑی ہی دیر میں ٹیکسی رک گئی تھی، اس کی منزل آ چکی تھی۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ اور اگر پسند آ رہا ہے تو کمنٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی قصے کے ساتھ۔ شکریہ۔